وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ایک اور خرابی معاشرے کی کہ جب قابل نکاح کچھ لوگ ہوں تو ان کے نکاح کر دیا کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی خرابی ہے، ہم بچیوں کو بٹھائے رکھیں گے، ان کی عمر ڈھل جائے گی، نہیں ہماری شان و شوکت کے مطابق جہیز نہیں تیار ہو رہا، ہوگا تو کریں گے۔ بچوں کو بٹھائے رکھیں گے، وہ جوان ہو جائیں گے، معاشرے میں جائیں گے، یہ آزاد ماحول اور معاشرہ ہے، شاید وہ بیچارے اپنی عزت ہی نہ بچا سکیں۔ فرمایا جو نکاح کے قابل ہو اس کا نکاح کر دیا کرو، وہ معاشرے کا کوئی فرد بھی ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی عام آدمی ہو، تو معاشرے میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ بے نکاح لوگوں کا نکاح کر دیا جائے۔ مجھے اس میں گرامی یاد نہیں، ایک صحابی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں اگر میری بیوی فوت ہو جائے اور میں بستر علالت پر پڑا ہوں تو بھی میں کوشش کروں گا کہ کہیں میرا نکاح ہو جائے۔ تو پوچھا کہ حضرت آپ اگر بستر علالت پر پڑے ہیں، بچنے کی امید بھی نہیں ہے، تو نکاح کر کے کیا حاصل ہوگا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس بندے پہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوں اس کی عبادت کا بہت بڑا درجہ ہے، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے جس پر گھر کی ذمہ داری نہ ہو۔ تو یہ خانہ داری کی ذمہ داریاں بھی ایک شرعی ذمہ داریاں، اور معاشرے کی اصلاح کا کتنا بڑا پہلو ہے اس میں۔ بچیاں ہوش سنبھالیں، ان کا نکاح ہو جائے، اپنے گھر کی ہو جائیں، بچے جوان ہوں، بالغ ہوں، ہوش سنبھالیں، نکاح ہو جائے، اپنے گھر کے ہو جائیں، تو معاشرے میں کتنی پاکیزگی آئے گی۔ اور پھر فرمایا صرف اپنے بچوں بچیوں کے نہیں، من عبادکم و امائکم، تمہارے پاس جو غلام اور کنیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی جو قابل نکاح ہوتے ہیں ان کے آپس میں نکاح کر دیا کرو۔ کسی بندے کو بغیر نکاح کے نہ رکھو تاکہ خرابی پیدا ہی نہ ہو۔ جو فطری ضرورتیں ہیں بدن کی وہ تو اس نے پوری کرنی ہے، ان کی خواہش تو اس میں ہونی ہے۔ اگر آپ اس کے جائز راستے روکیں گے تو وہ ناجائز ذرائع تلاش کرے گا، تو کیوں نہ جائز ذریعے سے بدنی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اس بات پہ شادی نہ کرنا کہ جی ابھی اس کی نوکری لگے گی، پیسے کمائے گا یا کاروبار کرے گا تو پیسے آئیں گے، تو نہیں، فرمایا اگر وہ تہی تنگ دست بھی ہے تو اللہ اسے فراخی دے دے گا۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ 2 سال میں، یہ 4 سال میں امیر ہو جائے گا؟ آپ کے پاس تو کوئی ضمانت اس بات کی نہیں ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کا بھی اللہ رازق ہے، شادی ہو جائے گی تو جو شادی والی آئے گی وہ اپنا نصیبہ لے کر آئے گی، اولاد ہوگی تو وہ اپنا نصیبہ لے کر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے والدین بھوکے ہوں، اولاد زیادہ ہو جائے تو وہ سوکھے ہو جائے، آزاد ہو جائیں، زیادہ ان کے پاس زیادہ وسائل آ جائیں۔ تو اگر سر دست وہ مفلس بھی ہوں تو ان کی مفلسی کو نکاح نہ کرنے کا بہانہ نہ بنایا جائے، بلکہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنی مہربانی سے چاہے تو انہیں غنی کر دے گا، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو بالغ مردوں یا بالغ عورتوں کو اسی طرح کچھ مرد جن کی بیویاں فوت ہو جاتی ہیں یا عورتیں جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کو محض ایک آنر کی خاطر مجبور کرنا کہ نکاح ثانی نہ کریں، اس طرح بے عزتی ہوتی ہے، یہ درست نہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں، باقی عالم اسلام میں یہ عالم نہیں ہے، یہاں تو کوئی دوسری شادی کرے تو وہ بھی بدنام ہو جاتا ہے، چونکہ ہندوؤں میں منع ہے اس لیے وہ رسم مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ اور دوسری شادی اگر عورت بیوہ ہو جائے تو ہندوؤں میں پھر دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں ہے، یا اسے خاوند کے ساتھ جلا دیتے ہیں یا پھر وہ بیچاری ساری زندگی غلاموں کی طرح
برتن دھو کر گزارتی ہے، اسے کوئی معاشرے میں مقام نہیں دیا جاتا اور دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ تو وہ رواجات جو ہندوؤں کے تھے بر صغیر میں ہم میں بھی آ گئے ہیں، اور ہماری بے شمار رسمیں جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہندوؤں کی ہیں، شادی کی بھی اور حتیٰ کہ موت تک بھی۔ شادی میں یہ صحرا بندی ہے، یہ گانا ہے، یہ فلاں ہے، یہ جتنی رسومات ہیں یہ سب ہندوؤں سے آئی ہیں۔ مسلمانوں کا تو سادہ سا کام ہے، صاف کپڑے پہنے، عزت کے ساتھ بیٹھے، اللہ کے نام پر نکاح کیا، شیرینی بانٹی، دوسرے تیسرے دن ولیمہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح آپ موت پہ دیکھیں کتنی رسومات ہیں، تیجا ہو رہا ہے جی، 10واں ہو رہا ہے، 40واں، یہ سب ہندوؤں سے آئی ہیں۔ کہاں کرتے تھے صحابہ کرام تیجا کسی کا اور 10واں اور 40واں؟ کہیں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اور ہمارے جن حضرات کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، پتہ نہیں کیوں ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مرنے کی رسومات پر تیجا، 10واں، 40واں کھا پہ، اور جواز پیش کر رہتے ہیں ایصال ثواب جائز ہے۔ بھئی ایصال ثواب تو جائز ہے، لیکن ایصال ثواب پر یہ قید کہاں ہے کہ وہ تیسرے دن ہو یا جمعرات کے دن ہو یا حلوہ پکا کر ہو؟ یہ قیدیں کہاں ہیں؟ ایصال ثواب تو ہر وقت جائز، ایصال ثواب تو زندوں کے لیے بھی جائز ہے۔ کوئی نفلی نیکی اپنی، اس کا ثواب آپ کسی زندہ کو بھی دے سکتے ہیں، مرنے والوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کا وہ بینک بیلنس ہے، آپ نے نیکی کی، آپ کے پاس ایک بیلنس، آپ کہتے ہیں میرے پروردگار میرا یہ بیلنس فلاں کے نام منتقل کر دے۔ ایک بینک میں آپ کا سرمایہ ہے، آپ اسے چیک دے دیتے ہیں کہ یہ میرے پیسے فلاں وہ لے لیتا ہے، آپ کو اس کو زندہ کو بھی مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے تھے اور رات تھی اور آسمان صاف تھا اور تاروں سے بھرا ہوا تھا، اور عرب کا آسمان کیونکہ صحرائی علاقہ اور صحرا میں سر شام ریت تو نیچے جم جاتی ہے، فضا صاف ہو جاتی ہے، رات کو ایک ایک ستارہ ایسے چمکتا ہے جیسے بندہ سمجھتا ہے میں ہاتھ اونچا کر کے توڑ لوں اسے۔ ستاروں سے آسمان بھرا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، کسی کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ایسی بھی ہوں گی جس طرح یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر بن الخطاب کا اعمال نامہ ایسا ہی ہے۔ تو انہیں فوراً خیال آیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد گرامی ابو بکر صدیق کا؟ حضور نے فرمایا اس کے اعمال نامے میں تو 100 کی 3 راتیں ہیں، اور 100 کی 1 رات بھی ان سب نیکیوں پہ بھاری ہے۔ کچھ مفہوم اس طرح کا تھا کہ ان کا کیا کہنا، ان کے دامن میں کیا کچھ ہے یہ تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، ان کی نیکیوں کا حساب نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بات سویرے سویرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی، اور ان کی غالباً ان کی لخت جگر بھی ام المومنین تھیں، انہوں نے اپنے باپ کو آگاہ کر دیا، کسی طرح سیدنا فاروق اعظم تک پہنچی۔ تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ بات ابو بکر صدیق سنے میں ان کے پاس جاؤں، وہ دوڑے دوڑے ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر سنایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا اعمال نامہ اور اس میں نیکیاں اس طرح ہیں جس طرح رات کا صاف آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ خوشی ہوئی سن کر، عرض کیا میں نے اس لیے نہیں کہا، میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ میری یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں۔ فرمایا میں کیوں لے لوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کے پاس غار ثور کی 3 راتیں ہیں، آپ 1 رات مجھے دے دیں اور یہ ساری نیکیاں۔ فرمایا بھلا میں کیوں دینے لگا، آپ اپنی نیکیاں لے جائیں، آپ کو اپنی اللہ نصیب کرے۔ جو ثواب کماتے ہیں نا وہ مفت بانٹتے نہیں ہیں،
ایصال ثواب کرنے کے لیے ثواب کا کام ہونا چاہیے۔ یہ جو لاکھ لاکھ اور 10 لاکھ کلمہ شریف بخشتے ہیں، ان کو کہہ دو جی یہاں 10 روپے دے دو، کوئی نہیں دے گا۔ 10 لاکھ کلمہ لے لو بخشتے ہیں، اسے کہو 10 لاکھ کے یار 1000 روپیہ دے دو، 10 لاکھ کو چھوڑو، لاکھ کو بھی چھوڑو، 1000 روپیہ مرنے والے کے لیے دے دو، اس کے بچوں کوئی دیتا؟ روپے کی قیمت ہے نا، وہ جو تسبیحیں پڑھی ہیں ان کی اس کے پاس قیمت نہیں۔ فاروق اعظم خرید لیتے نا ابو بکر صدیق سے نیکی، کون دیتا ہے میرے بھائی؟ اور پھر رفاقت حبیب کی ساتھ ہیں۔ تو ایصال ثواب تو جائز ہے، لیکن جہاں چاہو جب چاہو کرو، کوئی تیسرے چوتھے 10ویں کی قید نہیں ہے، کوئی گوشت حلوے کی قید نہیں ہے، کوئی چاول پلاؤ کی قید نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہو جب چاہو۔ حق بنتا ہے والدین کا مرنے کے بعد انہیں ایصال ثواب کرو، اولادوں کا، بہن بھائیوں کا حق بنتا ہے جو دنیا سے گزر گئے، لیکن یہ معاملہ تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان ہونا چاہیے جسے بخش رہے ہو۔ پبلکلی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار مر رہا ہوتا ہے، اس کا علاج کوئی نہیں کرتا، جب مر جاتا ہے تو سارے گاؤں کی دعوت ہو جاتی ہے، حلوہ گوشت کھاؤ اور اسے ایصال ثواب کو۔ کون سا یہ ایصال ثواب ہے؟ وہ بیچارہ جب مر رہا تھا اس کا علاج کسی نے نہیں کیا، پانی مانگتا رہتا ہے گھنٹوں، اور کہتے ہیں یار یہ ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، اسے گھونٹ پانی کا کوئی نہیں دیتا۔ مرنے کے بعد سارے گاؤں کی دعوت ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایات اور رسومات آ گئے ہندوؤں سے، لیکن ہمارے دین نے ادنا چھوٹی چھوٹی سی باتوں تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے، چونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ جو بندہ اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ بڑی بڑی کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ واللہ واسع علیم۔ اس لیے جو شادی کے قابل ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، مرد رنڈوا ہو جائے، عورت بیوہ ہو جائے، شادی کے قابل ہے، شادی کی عمر ہے، نکاح کر دیا کرو۔ غلاموں اور کنیزوں کو بے نکاح نہ رکھا کرو، جو شادی کے اہل ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو، اور اس بات سے ڈر کر نہ روکا کرو کہ یہ بھوکے ہیں، ان کے پاس مفلس ہیں پیسے۔ یہ اللہ دینے والا ہے، وہ قادر ہے، انہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ سب کچھ جاننے والے اور بہت، اس کی بارگاہ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بہت وسیع خزانے اس کے پاس، اور ذاتی طور پر ہر ایک کے حال سے واقف ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور جو نکاح نہ کر سکتے ہوں، ایسے اسباب ہوں کہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، پھر کم از کم وہ اپنی عزت کی حفاظت تو کریں۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، پاک دامن رہیں۔ اگر کسی دنیاوی سبب سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اپنے دامن کو پاکیزہ رکھیں، دامن کو بچا کر رکھیں۔ اللہ قادر ہے، وہ ان کی مصیبت بھی دور کر دے گا۔ کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی سبب سے نہیں ہو سکتا، تو اللہ قادر ہے، جب وہ چاہے گا وہ رکاوٹ دور کر دے گا، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر نکاح نہیں ہو سکا تو ناجائز نہ کریں، ناروا ذرائع اختیار نہ کریں، اپنے دامن کو بچا کر رکھیں اور پاک دامن رہیں۔